ہمیں اپنے انصاف کے نظام کو بچانے کے لیے، اپنی جمہوریت کو بچانے کے لیے ہم سب کو کھڑے ہونا پڑے گا۔ یہ عمران خان کی انسٹرکشنز آئی ہیں کہ آپ اپنے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آپ میری فکر نہ کریں، میں جیل میں بیٹھ کے ٹھیک ہوں، میں جیل میں کاٹ لوں گا، آپ اپنی فکر کریں گے آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہی آج کا میں آپ کو حوالہ دے دیا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ اب ہمارا انصاف کا نظام کدھر جا رہا ہے۔ یہ بتائیے گا کتنی فکر شاید عمران خان کی بہنوں کو ہے، عمران خان کی شاید اتنی تو رہنماؤں کو نہیں ہے۔ تو ایک مدعا یہ ہے کہ نہ نواز شریف نے ڈیل کرنی ہے، نہ شہباز شریف نے، نہ زرداری نے، سیدھا مدعا ہے آرمی چیف اور ادارہ۔ تو کیا آپ انیشیٹ کریں گی اپنی بائی کی خاطر کہ کوئی مذاکرات کا عمل شروع ہو، جو ڈیڈ لاک ہے وہ ختم ہو، کیونکہ عمران خان کی ضرورت ہے ملک کی، طاقتور فوج بھی ملک کی ضرورت ہے، مقبولیت ہے، طاقت ہے۔ تو آپ انیشیٹو کیوں نہیں لے رہی؟ آپ کو کون سی چیز ہو؟ دیکھیں، اول تو آپ نے فوج کی بات کی، ادارے کی بات کیا، میرے اور میرے بہن کے جو ہسبینڈ ہیں دونوں ایئر فورس میں تھے، تو ہم تو خود اس فوج کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ تو آپ جب فوج کی بات کرتے ہیں، میرے خیال میں یہ پوری بات نہیں ہے، فوج کے ساتھ ہی بات کرنی ہے۔ آپ عاصم منیر کی بات کر رہے ہیں، عاصم منیر کو اگر کوئی اپنے خرچہ کیوں بات کروں، اس کو مسئلہ تو اس کو جو ہمارے بھائی کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس مسئلہ تو جس کو ہے وہ آ کے بات کرے، بتائیں تو صحیح ان کا مسئلہ عمران خان سے ہے کیا، کیونکہ وہ لوگوں کی آواز ہے اس لیے اس کے ساتھ مسئلہ ہے۔ وہ عمران خان کو نہیں دبانا چاہ رہے، وہ آپ کو دبانا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میرا مینڈیٹ واپس کرو۔ وہ آواز کس کی بن رہے ہے؟ وہ لوگوں کی آواز بن رہے ہیں۔ عمران خان آپ لوگوں کی آواز ہے، کروڑوں ووٹ جو آپ لوگوں نے ڈالے تھے انہوں نے چوری کر کے ان کو پکڑا دیے۔ اب آپ کے لیے جب کھڑا ہو کے عمران خان جیل میں بیٹھا ہے تو وہ آپ عمران خان کیا ڈیل کرے کہ آپ کے ووٹ کے لیے نہ کھڑا اور اپنی زندگی مانگے؟ عمران خان نے نہیں مانگی اپنی زندگی۔ عمران خان ابھی بھی کہہ رہے ہیں سٹولن مینڈیٹ واپس کریں، انصاف کے نظام کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، اور عمران خان کے 2 مطالبات ہیں وہ باری باری کہہ چکے ہیں۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ بتا دیں کہ کیا ڈیل کریں ہم جا کر ان کے ساتھ، آپ مجھے بتا دیں، ہم وہی جا کے بات کر لیں گے۔ میم عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جب یہ پارلیمنٹ والا معاملہ وہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی، کچھ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کریں۔ اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا ڈیلنگ کریں، تو عمران خان صاحب سے یہ سوال ہے تو انہوں نے کس ڈیلنگ کے لیے اپنے بندوں کو کہا؟ انہوں نے کہا جی بات چیت کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، تو انہوں نے کہا اچھا پولیٹیکل لوگ ہو جا کے بات کر لو۔ پاکستان کی جو کہتے ہیں نا سیاست، تو انہوں نے کیونکہ لوگ کہتے تھے عمران خان بات کرنے کو تیار نہیں ہونے کا، ٹھیک ہے کمیٹی بنا دو۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ دھوکہ دیا۔ عمران خان کل کہہ رہے تھے، کہتے 7 بجے اٹھا کر میرے پاس اعظم سوادی کو بھیج دیا، مجھے سوئے کو اٹھایا اور آ کے یہی کہنا تھا ہاتھ پاؤں جوڑ پکڑ کے، کہتے جی وہ منتیں کر رہے ہیں کہ آپ جلسہ کینسل کر دیں، پوسٹ پون کر دیں، اور انہوں نے بھیج دی 8 تاریخ کی، اور انہوں نے کہا جی اب قسمیں کھا کے جو بھیجے اور آ کے کہہ کے جی ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ کے لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے، ہم خود اس کی سیکیورٹی دیں گے، آپ بس 22 تاریخ کا جلسہ نہ کریں۔ اس کے بعد کیا کیا آپ لوگوں نے دیکھا نہیں؟ اچھا، میرا یہ کوشچن ہے کہ آپ جب سے KP گئی ہیں اس کے بعد علی امین کی کارکردگی بڑی جارحانہ ہو گئی ہے، آپ ان کی اب اس کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ یعنی آپ کے اب ڈیٹ ہو گیا جب سے آپ KP سے ہو گئے؟ دیکھیں علی امین بہت جو بھی وہ کام کر رہے ہیں ان کو بڑا مشکل حالات میں وہ کام کر رہے ہیں، پہلے یہ بھی سوچیں کہ ان کے ساتھ آپ کا خیال ہے کتنا آسان ہے؟ اس وقت سینٹر ان کو پیسے نہیں دیتا، جو کام کرنے کے ہیں وہ بڑے مشکل حالات میں اس وقت کام کر رہے ہیں۔ چیف سیکرٹری ان کو تنگ کرتا ہے، کبھی IG کو پیچھے سے آرڈر آ جاتا ہے، تنگ ہی کر رہے ہیں نا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کریں گے، جارحانہ رہیں گے۔ ہم جو گئے تھے قیدیوں کی فیملیز کے لیے، اور جو لوگوں نے قید بھی کاٹی، جو زخمی ہوئے، جو ان کی کسی کی ٹانگیں ضائع ہو گئیں، ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، تو ہماری کوشش ہے کہ ہم نے والنٹریلی ایک قسم کا گروپ بنایا ہے جو ان قیدیوں کی فیملی کو اور ان سب کی مدد کر رہے ہیں اور ان کی ریہیبلیٹیشن کر رہے ہیں۔ کئیوں کی نوکریاں چلی گئی، آنکھ ضائع ہو جائے نوکریاں چلی جاتی ہیں، تو ان کی مدد ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی مدد کریں۔ ہم اس لیے پشاور گئے تھے، ہم گجرانوالہ گئے تھے، آپ کو اس کا بتا دو، گجرانوالہ گئے تھے تو وہ DC نے کہا کہ آپ یہاں اجازت کے بغیر آ رہی ہیں،
تو میں نے سوچا تھا کہ اس کے بعد پاسپورٹ لے جایا کروں گجرانوالا کے لیے. ان کو پوچھا کہ میں پاسپورٹ لے آؤں, اور جس گھر میں ہم ملنے جا رہے تھے قیدیوں کی فیملی کو جو ملٹری جیل میں ہے, ادھر وہاں کے جو پولیس ہے انہوں نے چھاپا مار کے ان ساروں کو بھگا دیا. تو یہ آپ ان کی فیملیز کے ساتھ ظلم کر رہے تھے. کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے, کہا جا رہا ہے ملٹری جیل میں, اور کہاں ہے باقیوں کے ساتھ جو وہاں پہ بچوں کے ساتھ جاتیاں بہت ہو رہی ہیں. وہ بچے غریب ہیں, کئیوں کو ہم مدد کرتے ہیں تاکہ ان کی فیملیز ان کو ملنے جا سکے. ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ پیٹرول اتنا ڈلوا سکیں ایک ایک 2-2 گھنٹے کا سفر کر کے. تو ہم اس وقت اسی پہ ہمارا زیادہ فوکس ہے کہ جو لوگ جیلوں میں